بدنامی زبانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اپنے خفیہ دستاویز نہ سنبھال سکی۔ خفیہ دستاویزات میں پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ پہلگام واقعہ رونما کر کے بھارتی ایجنسی را نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے اور آزاد کشمیر میں فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا۔ سازش میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملے، بلوچ عسکریت پسندوں سے رابطے اور سندھ طاس معاہدے کی منسوخی شامل تھی۔ خفیہ ایجنسی خفیہ دستاویز خفیہ نہ رکھ سکی۔ دنیا بھر میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پاکستان کے خلاف گھناؤنا منصوبہ بے نقاب۔ منصوبہ EX-322 کی دستاویزات لیک ہونے سے دنیا بھر میں بھارتی مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ را کی خفیہ دستاویز پر کلاسیفائیڈ اور ٹاپ سیکرٹ کی مہریں بھی ثبت ہیں۔ خفیہ دستاویز میں واضح ہے کہ کشمیر میں ایک جعلی حملے کی تیاری کی گئی تھی۔ امریکی نائب صدر کے دورہ بھارت کو جموں کشمیر میں عسکریت پسندی سے متعلق کشیدگی کے تناظر میں بھارت کی فوجی کارروائی کو جائز اور قابل قبول ثابت کرنے کی مضمون منصوبہ بندی کی گئی، جس میں عام شہریوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس پر عمل کیا گیا، جبکہ حملے کا الزام پاکستان کی حمایت یافتہ گروہوں پر ڈالنے کا منصوبہ تھا۔ جعلی گولیوں کے خول، فون کالز اور اردو زبان کے مواد کو جائے وقوع پر چھوڑا گیا تاکہ اس حملے کو پاکستانی سرزمین سے جوڑا جا سکے۔ را کی خفیہ دستاویز کے مطابق بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کرنے کی تیاری کی تھی تاکہ پاکستان کو فوجی لحاظ سے مشرقی سرحد پر الجھایا جا سکے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند گروہوں BLA اور BNA کے ساتھ روابط قائم کر کے سوئی گیس تنصیبات اور فوجی قافلوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی بنائی گئی تھی۔ یہی نہیں، اپنے جھوٹے بیانیے کو مسترد کرنے کے لیے نہ صرف بھارتی بلکہ مغربی میڈیا کو بھی گمراہ کن مواد فراہم کرنا بھی اس منصوبے کا حصہ تھا۔ بھارت کی اسپیشل فورسز کو دراندازی کے ذریعے آزاد کشمیر میں 1.5 کلومیٹر اندر داخل ہو کر عارضی دفاعی قبضہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس میں جدید مواصلاتی نظام T-90 ٹینکس اور جدید آرٹلری اور ریڈار سسٹم کے استعمال کا بھی ذکر موجود ہے۔